تو ایسی رات جس میں 83 سال کی عبادت کا اجر مل جائے۔ اب آج کل تو لوگوں کی عمر ہی 80-85 تک پہنچ ہی نہیں پاتی، لہٰذا اگر کسی کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو گئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے تو پوری زندگی عبادت کا ثواب حاصل ہو گیا، پوری زندگی کی محنت کو ایک رات میں پوری زندگی کی محنت مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ تو وہ بھی بتا دیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ یہ والی رات ہے، بہت سارے لوگ باقی سارے سال سوئے رہتے، لیلۃ القدر میں ہی دعا مانگ لیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ لیلۃ القدر آئے گی تو کہیں گے رات تو بہت لمبی ہے، جو قبولیت کا وقت ہوگا بس اس وقت مانگ لیں گے، جب قبولیت کا وقت شروع ہوگا تو لوٹا لے کر وضو کرنے جا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ اس رات کو مخفی رکھا، ہاں اتنا بتا دیا کہ سال میں کوئی رات ہوتی ہے، مگر زیادہ گمان یہ کہ وہ رمضان کی رات ہوگی، رمضان میں بھی آخری عشرے کی رات ہوگی، آخری عشرے میں بھی طاق رات ہوگی، کتنے اشارے بتا دیے۔ تو وہ رات ہوتی ہے تو خاص رحمتوں کا نزول ہوتی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، لیکن آئیں گے کتنے بجے یہ نہیں بتایا، 10 بجے آئیں گے، 12 بجے آئیں گے، 2 بجے رات کو آئیں گے، یہ نہیں بتایا۔ ہاں جب بھی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ رہیں گے کب تک یہ بتا دیا، فجر تک رہیں گے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے جو اس رات عبادت کے لیے نہیں جاگ سکا تو وہ سحری کے لیے تو اٹھے گا نا، تو پھر پتہ ہے کہ فجر میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کی پوری ٹیم کی واپسی ہوگی، تو پھر کیا کرے کہ سحری کے آخری آدھے گھنٹے 1 گھنٹے عبادت میں گزارے، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہاں پھر یہ بھی بتا دیا کہ 4 بندوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ایک وہ جو شراب پیتا ہے، وہ شخص بھی جو نشے باز ہو، دیکھیے شراب کے معنی ہوتے ہیں نشہ، خمر کہتے ہیں نشے کو، ایسا نشہ جو دنیا مافیہا سے بالکل غافل کر دے، نماز کی غفلت ہو جائے، والدین کا ادب احترام اس میں چھوٹ جائے، یاد ہی نہ رہے کہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نشہ ہو کہ سامنے کون ہے کس سے بات کر رہے ہیں یہ ذہن سے نکل جائے، بالکل ایسا نشہ چڑھ جائے۔ تو آج کل تو ایسے نشے کی بھی الگ الگ صورتیں آ گئی ہیں نا، اب ہر شخص شراب تھوڑی پیتا، مسلمان شراب تھوڑی پیتے ہیں، لیکن موبائل کے گیمز نے ایسا دماغ خراب کر کے رکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل کا گیم کھیلتے کھیلتے نمازوں کا وقت نکلا جا رہا ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ جمعہ بھی نکل گیا، مسجد جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو ایسے نشے چڑھے ہیں۔ تو وہ نشے باز جو بالکل بے خبر ہو جائے ہر چیز سے، جو والدین کا نافرمان ہو، جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو سینے کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والا ہو، تو بس پھر اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے تو کوئی برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں نا، اور جسم کی برائیاں ہیں یہ، تو ہمارے اندر تو یہ موجود نہیں ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ برائیوں کے ہوتے ہوئے مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر یاد رکھیے رحمت اور لعنت ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں رحمت اور لعنت دونوں چیزیں نہیں برس سکتی کسی بھی بندے پر، یا تو ایک وقت میں لعنت برسے گی اللہ کی، یا ایک وقت میں رحمت برسے گی۔ تو لعنت والے اعمال سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، تو کس کس اعمال سے؟ جھوٹ سے توبہ کر لیتے ہیں، تصویر بنانے سے، تصویر بنوانے سے توبہ کر لیتے ہیں، غرض لعنت والے تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، ہم پر بھی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم مسکینوں کی، ہم عاجزوں کی دعائیں بھی لیلۃ القدر میں قبول فرما لیں گے۔ پھر لیلۃ القدر میں مزے کی ایک بات اور ہے، ایک اور ہے جو مزے کی بات ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جو زمین پر اترے نا، تو چوراہوں پر جھنڈے گاڑتے ہیں، جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں فرشتے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو بندے اور فرشتے دونوں دعاؤں میں شامل، دونوں مل کر جماعت بن گئے، جماعت نے دعا کی، اس کی برکت سے اللہ پاک فرماتے ہیں گناہگار بندے ہم نے تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیا۔ تو مغفرت کے تو فیصلے ہیں، مغفرت کے تو فیصلے ہیں، ہر صورت مغفرت کرنا ہے اللہ رب العزت نے۔ سبحان اللہ، کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا کریم رب ہے ہمارا۔